بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جمعرات کا دن ہے اور تمام بچوں کو معلوم ہے کہ جمعرات کی جو تعلیم ہوتی ہے، ہم اس تعلیم میں آپ کو ہمیشہ جمعے کے آداب، جمعے کے دن کے فضائل، جمعے کی نماز کے فضائل، جمعے کی نماز میں شامل ہونے کا جو مسنون طریقہ ہے اور جمعے کے دن کے جو مسنون اعمال ہیں، وہ ساری چیزیں ہم آپ کو جمعرات کی تعلیم میں خاص طور پر بتاتے ہیں۔ آپ کو اس چیز کا معلوم ہے، پرانے بچوں کو معلوم ہے اس بات کا۔ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جمعے کا دن جو تمام دنوں کا سردار ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، یعنی سارے دنوں میں ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، تمام دنوں میں سب سے اچھا اور افضل دن کون سا دن ہے؟ وہ جمعے کا دن ہے۔ احادیث سے معلوم چلتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے۔ عید کا دن ہوتا ہے نا، عید کا دن، بقرہ عید اور میٹھی عید، ان دونوں دنوں سے بھی افضل اور بہتر اور بڑا دن وہ جمعے کا دن ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں عید کا دن بڑا دن ہے، نہیں، عید کا دن خوشی کا دن ضرور ہے، لیکن افضل اور بہتر دن وہ جمعے کا دن ہے، فضائل کے لحاظ سے، کیونکہ حدیث میں جمعے کے دن کا بہت تذکرہ ہے۔ اس لیے کل جمعے کا دن ہے اور آپ لوگ ابھی چھوٹے ہیں، اگر ابھی سے آپ لوگوں کے دلوں میں جمعے کے دن کی عظمت آ گئی، جمعے کی نماز کی فضیلت معلوم چل گئی، تو آپ لوگ جب بڑے ہوں گے انشاءاللہ تو ہمیشہ سے جمعے کی نماز کا اہتمام کیا کریں گے، جمعے کے دن کو اچھا گزارنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا تھا کہ ایک زمانے میں جمعے کے دن چھٹی ہوا کرتی تھی، کچھ سالوں پہلے، آپ تو اس وقت شاید ہوں گے بھی نہیں، کچھ سالوں پہلے ہمارے اس ملک پاکستان میں جمعے کی چھٹی تھی، پھر جمعے کی چھٹی کو ختم کیا اور اتوار کی چھٹی رکھ دی۔ تو جمعے کی چھٹی، جب جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی تو ہمیں یاد ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے ساری مسجدیں ایسی بھری ہوتی تھیں جیسے عید کی نماز میں مسجدیں بھرتی ہیں، کیونکہ بازار بند، اسکول بند، کاروبار بند، سب کچھ بند، جیسے اتوار کے دن بند ہوتا ہے۔ سارے لوگ ہوا کرتے تھے گھروں میں، تو سب جمعے کے دن چھٹی کا دن ہوا کرتے تھے، سب لوگ جمعے کی نماز کے لیے مسجدوں میں آیا کرتے تھے، تو ساری مسجدیں ایسی بھری ہوئی ہوا کرتی تھی جمعے کے دن جیسے عید کے دن بھری ہوتی ہیں، چھٹی کا دن۔ لیکن وہ جمعے کی چھٹی ختم کر دی، اب اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، تو جمعے کے دن اب مسجدوں میں وہ رونق کم ہو گئی جو پہلے ہوا کرتی۔ تو جمعے کی نماز، ویسے تو ساری نمازیں فرض ہیں، فجر کی نماز بھی فرض ہے، ظہر کی اور عشاء ساری نمازیں فرض ہیں، لیکن جمعے کی نماز کی فضیلت زیادہ ہے۔ حدیث شریف سے معلوم چلتا ہے کہ جو آدمی 4 جمعے نہ پڑھے مسلسل، جو آدمی 4 جمعوں کی نماز مسلسل نہ پڑھے، چھوڑتا ہو، تو 5ویں جمعے سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مسلمان بھی نہیں رہتا۔ یعنی جمعے کی نماز چھوڑنے والا اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کا دل مردہ ہو گیا، اس کا دل سیاہ ہو گیا، اس کے دل پر اللہ نے گمراہی کی مہر لگا دی کہ یہ گمراہ ہو گیا جمعے کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہم جمعے کی نماز کی فضیلت، ویسے تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہر نماز پڑھنی چاہیے، ہر نماز پڑھنی چاہیے، کوئی نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ نمازوں کا اہتمام ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ نماز صحیح ہے تو سب صحیح ہے، اور اگر نماز نہیں ہے زندگی میں تو سب کچھ خراب ہے، سب خراب ہے۔ نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں سب بچوں کو؟ بڑے بچے میری بات غور سے سنیں، جو بڑے بچے ہیں وہ میری بات غور سے سنیں کہ نماز ہے تو ساری کامیابیوں کی کنجی ہمارے پاس ہے، چابی۔ ہم کامیاب
ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر زندگی میں نماز نہیں ہے تو ہم چاہے کتنی محنت کوشش کر لیں، کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں آنی. کامیابی ہم سے آگے بھاگ رہی ہوگی، ہم پیچھے پیچھے خوار ہو رہے ہوں گے، پریشان ہو رہے ہوں گے. تو نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، نماز پڑھنے کی عادت، اور نماز ہونی بھی چاہیے اچھی، آرام سے. تو جمعے کی نماز، جمعے کا دن، ہمارا موضوع جمعے کا دن ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کے لیے خاص طور پر تیاری کا اہتمام فرمایا ہے اور فضائل بھی بیان فرمائے. عید کی نماز کی تیاری کا کہیں نہیں آیا. عید کی نماز میں تیاری کرو، نہاؤ، اچھے کپڑے پہنو، ایسا کہیں نہیں ہے. لیکن پھر بھی عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، سب تیاری کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر سب عیدگاہ آتے ہیں، نئے کپڑے پہن کر آتے ہیں عید کی نماز پڑھنے. لیکن جمعے کی نماز کے لیے تو احادیث میں آیا ہے کہ اچھے دھلے ہوئے صاف کپڑے پہن کر، نہا کر، خوشبو لگا کر مسجد جلدی آؤ. جمعے کے دن کے لیے آیا ہے حدیث میں. کس دن کے لیے آئے ہیں؟ جمعے کی نماز کے لیے. بولے سارے بولیں، جمعے کی نماز کے لیے. تو کل جمعے کا دن ہے. تمام بچے کل جب جمعے کے لیے مدرسے آئیں گے، جمعے کے دن مدرسے آئیں گے صبح، تو سارے بچوں کی ایک کوشش ہونی چاہیے کہ جمعے کی نیت سے صبح غسل کر کے آئیں گے انشاءاللہ. بولو سارے، کیونکہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرو، نہاؤ، شاور لو، جمعے کی نیت سے. کس نیت سے؟ جمعے کی نماز کی نیت سے. تو پہلی سنت کیا ہے کہ سارے بچوں نے کل جمعے کے دن صبح غسل کرنا ہے انشاءاللہ. بولے سارے. ویسے تو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، کیسے بیٹھے آپ، کہ گرمیوں میں تو ویسے بھی روزانہ غسل کرنا چاہیے گرمیوں میں، لیکن غسل کرتے ہوئے اس بات کا خیال رہے، بار بار کہتا ہوں کہ پانی ضائع نہ کرو بھائی. ضروری نہیں کہ شاور کھول کے کھڑے ہو گیا پوری ٹینکی خالی کرو، 3-4 بالٹیاں بہا دو، اچھی بات نہیں. اللہ کے حساب تو دینا ہے نا. اللہ کے نل کھول دیا، نل کو پوچھنے والا نہیں کیوں کھولا ہوا ہے. نل آپ سے نہیں بولے گا کہ بس کرو، نل بولتا ہے بس کرو. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں کھولا اتنا نل. اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب دینا ہے. اس لیے میں جب دیکھتا ہوں کہ پنکھا فضول چل رہا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں یہ بند کر دو پنکھا. اللہ کے یہاں حساب دینا ہے. تو نل پانی یہاں تک آیا. اکابرین علماء دین نے فرمایا کہ اگر نہر کے کنارے، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہو، سمجھ رہے ہو دریا میں کتنا پانی ہوتا ہے، دریا کے کنارے بیٹھ کر اگر وضو کر رہے ہو تو وہاں بھی پانی ضائع، کتنا سارا پانی بہہ رہا ہے. پانی بہہ رہا ہے نہیں بہہ رہا، لیکن وہاں بھی حکم یہ ہے کہ پانی ضائع نہ کرو. یہ نہیں کہ اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تو آپ وضو کر رہے ہیں تو منہ دھوئے جا رہے ہیں 3 دفعہ منہ دھوئیں گے، چوتھی دفعہ منہ نہیں دھو. تو پھر یہ میں نے بار بار آپ سے کہا کہ پانی ضائع نہیں کرنا. تو جمعے کے دن تو غسل کرنا سنت ہے، ثواب ہے. تو سارے بچے پہلے جمعے کی سنت کیا ہے؟ غسل کر کے آئیں گے انشاءاللہ کل. پھر دوسری سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جمعے کے دن آپ اچھے اور بہتر کپڑے پہنا کرتے تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نیا جوڑا پہنو، اگر ہے تو پہنو، لیکن جمعے کے دن صاف کپڑے ہر بچہ پہن کر آئے جمعے کی نماز کی نیت سے. کس نیت سے؟ بولے سارے بولے، کہ جمعے کی نماز پڑھنی ہے اس لیے صاف کپڑے پہن کر آؤ. تو یہ اچھے صاف دھلے ہوئے کپڑے پہننا یہ بھی ایک سنت ہے، یہ بھی ایک سنت ہے جمعے کے دن. جمعے کے دن کی بولو سارے، یہ بھی ایک سنت ہے کہ صاف کپڑے پہنیں گے سارے بچے انشاءاللہ کل. تیسری سنت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خوشبو کا استعمال خاص طور پر فرمایا کرتے تھے. تو سارے بچے گھروں سے خوشبو لگا کر آئیں، جیب میں رکھ کر نہ لائیں، گھروں سے خوشبو لگا کر آئیں. کس نیت سے لگا کر آئیں گے؟ بولے سارے. جمعے کی نماز پڑھنی ہے، آج جمعے کا دن ہے، آج خوشبو لگانی ہے، ثواب زیادہ ملے گا، سنت پر عمل ہوگا. تو سارے بچے خوشبو بھی لگا کر آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو. اور میں تو ایک بات اور عرض کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ جیسے آج کل گرمی ہے، تو اب گرمی اللہ کی نعمت ہے، ہم گرمی کو برا نہیں کہہ سکتے. گرمی کو برا، گرمی اور سردی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. اللہ نے گرمی کا موسم بنایا ہے، اللہ نے سردی کا موسم بنایا ہے، اور اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے. اس میں بھی اللہ کی، اس گرمی سے بھی ہمارا فائدہ ہے. کیوں فائدہ ہے بھائی؟ بتاؤ کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ جسم سے جو پسینہ بہتا ہے، یہ پسینہ سردیوں میں بہتا ہے؟
یہ جو جسم سے پسینہ بہتا ہے، بنیان گیلی ہو جاتی ہے، یہ پسینہ سردیوں میں نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا۔ یہاں جو ڈاکٹرز ہیں، وہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے، اس پسینے کے ذریعے اللہ تعالیٰ جسم کی بیماریوں کو نکال دیتے ہیں۔ اگر پورے سال سردی پڑے گی، گرمی نہیں پڑے گی، پسینہ نہیں نکلے گا، تو جسم میں کیا جمع ہو رہا ہے؟ بیماریاں جمع ہو رہی ہیں۔ جسم میں کیا جمع ہو رہی ہیں؟ تو پسینے سے نکلنے سے بیماریاں۔ اس لیے جب واک کرتے ہیں تو واک کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ پسینہ نکلے۔ ایسے ہی ہے نا، آپ جو واک کریں گے تو واک کرتے ہوئے کیا کہا جاتا ہے کہ پسینہ نکالو، پسینہ واک اتنی کرو کہ پسینہ بہہ جائے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ پسینہ جب نکلتا ہے تو پسینے کے ساتھ شوگر بھی نکل جاتی ہے اور بلڈ پریشر بھی نکل جاتا ہے، مائیگرین بھی نکل جاتا ہے، سر کا درد بھی نکل جاتا ہے پسینے سے۔ تو بھائی یہ گرمی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پسینہ آ رہا ہے تو اس پسینے کے نکلنے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہاں بھائی عمار، فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے؟ ہاں فائدہ ہو رہا ہے، چپ، فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے گرمی کو برا نہ کہو بھائی۔ اب کیا کریں، اللہ کی طرف سے، سردی بھی اللہ کی طرف سے، گرمی بھی۔ تو میں تو آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ گرمی ہے، صبح آپ لوگ نہائیں اور نہانے کے بعد اپنے جسم پر پاؤڈر لگا کر آئیں، تاکہ جسم سے دن بھر کیا نکلے؟ پسینے کے ساتھ بدبو نہ آئے، بدبو نہ آئے۔ یا باڈی اسپرے کر کے آئیں، لیکن وہ بچے مجھے بہت گندے لگتے ہیں کہ جو گندے کپڑوں میں گھر گئے، پسینے والے کپڑوں میں گھر گئے، ایسے ہی جا کر کھیلنے میں لگ گئے۔ سنو، گھر گئے، گھر جا کر کپڑے نہیں چینج کرے، جاتے ہی کھیل میں لگ گئے، انہی کپڑوں میں مدرسے کے یونیفارم میں رات تک کھیل لیں، کھیلتے کھیلتے بھاگتے ہوئے آئے، کھانا کھا لیا، تھک گئے، اسی میں سو گئے۔ اوئے ہوئے، ان کے جسم میں کتنے پسینہ جمع ہوئے، لہر کی لہر، مٹی اور میل کچیل والا جسم لے کر رات کو سو رہے ہیں گندے بچے۔ اور پھر صبح اٹھنے میں دیر ہو گئی، وہی کپڑے پہن کر اسی حالت میں گندے پسینے کے گندے جسم کے ساتھ مدرسے آ گئے۔ تو بس استغفر اللہ، کتنی غلیظ بات ہے، ہونا یہ چاہیے۔ سنو، سارے بچے سن لیں، اپنے اچھی طریقے سے عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ بولو سارے عمل کرو گے؟ جیسے ہی آپ گھر جایا کریں، سب سے پہلا کام ہونا چاہیے کپڑے چینج کرنا۔ سب سے پہلے کام کیا ہونا چاہیے؟ مدرسے کے یونیفارم اتار کے رکھ دو، گھر کے کپڑے پہن لو، اور کپڑے چینج کرتے ہوئے ہلکا سا شاور بھی، تو جسم پر جو پسینہ تھا اور میل تھا اور وہ سب کیا نکل جائے گا شاور سے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اب بتاؤ کون کون سے بچے ایسے ہیں شام میں گھر جانے کے بعد نہاتے بھی کپڑے چینج کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ یار، یہ تو سارے اچھے بچے ہیں۔ میں نے ایسے ہی گندا بچہ کہہ دیا، کوئی تو ہوگا گندا۔ ہاں بھائی چلو، شاباش، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ چلو ہاتھ نیچے کرو، ماشاءاللہ، گڈ۔ یہ ایک اچھا، صبح کون سے بچے روزانہ ڈیری نہا کر آتے ہیں؟ غلط بیان ہی نہیں کرو یار، اللہ کو معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم۔ یہ جھنڈا نہیں پاکستان کا، پاکستان زندہ باد، یہ نعرہ نہیں لگاؤ یار، سچ بتاؤ، یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھا دیا بس۔ غلط بیان ہی نہیں کرو یار۔ جو آتے ہیں نہا کر وہی ہاتھ کھڑا کریں، جو نہا کر نہیں آتے وہ ہاتھ نیچے رکھیں برائے کرم۔ شاباش۔ چلو تھوڑے بچے ہیں جو نہا کر آتے ہیں، تو سارے نہا کر آیا کرو نا صبح، صحیح ہے؟ آپ جب صبح نہا کر آئیں گے نا تو آپ کی طبیعت کیا ہوگی؟ فریش ہوگی۔ کیا ہوگی آپ کی طبیعت میں سے سستی نکل جائے گی، سستی، اور جسم رات کو بھی سونے سے بعض دفعہ لائٹ چلی جاتی، پسینہ آ جاتا ہے نا جسم میں، تو نہایا کرو، صبح اٹھ کے نہا لیا کرو۔ صبح اٹھ کے تو جمعے کی سنتیں بیان ہو رہی تھی، کون سی سنت تک ہم پہنچ گئے تھے؟ خوشبو، کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ تو میں نے کہا تھا کہ بھائی روزانہ صبح نہانے کے بعد باڈی اسپرے کر لیا کریں یا پاؤڈر لگا لیا کریں۔ کوئی مشکل کام ہے؟ تو مشکل ہے؟ پاؤڈر تو بہت سستا سا ہے، پاؤڈر اچھا سا لے لیں، خوشبو والا پاؤڈر لیں، صبح اچھی طرح اپنے جسم پر لگا کر آئیں، نہا کر پاؤڈر لگا لیں۔ عمل کریں گے سارے بچے؟ تو کل جمعے کا دن ہے، کل تو جمعے کی نیت سے نہانا بھی ہے، کپڑے پہننے اور خوشبو بھی لگا کر آنی ہے، خوشبو بھی کل لگا کر آنی۔ پھر جمعے کے دن احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ بال کٹوانے پر اور ناخن کاٹنے پر ثواب ملتا ہے جمعے کے دن، پتہ ہے آپ کو؟ ایک حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنے پر اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بڑے بڑے ناخن رکھنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، یہ بدماشوں کی عادت ہے۔ یہ کن لوگوں کی عادت ہے؟ گندے لوگوں کی عادت ہے جو ناخن بڑھاتے ہیں، اور ان ناخن میں میل کچیل ہوتا ہے،
میل، جراثیم، گندگی، بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. جو بچے گندے ناخن رکھتے ہیں، ناخن بڑے بڑے رکھتے ہیں، اور جو بچے دانت صاف نہیں کرتے، بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. کیا شروع ہو جاتی ہیں؟ ادھر دیکھو، بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. اور باہر کی چیزیں کھانے سے بھی بیماریاں لگتی ہیں. باہر کی چیزیں کھانے سے بھی کیا لگتی ہیں؟ یہ جو باہر نکلے اور دیکھا کلفی بیچ رہے ہیں، چلو بھائی کلفی لے لی، کھا رہے ہیں کلفی. امی پیٹ میں درد، تو پیٹ میں امی نے تھوڑی درد کیا، آپ کی کلفی نے درد کیا پیٹ میں. آپ نے کیوں کھائی باہر کی کلفی؟ باہر کی کلفی کھا لی، باہر نکلے مدرسے سے. پہلے ہمارے مدرسے کے باہر ہی پابندی تھی کہ کوئی بچہ بھی باہر سے کوئی چیز نہیں خریدے گا. اب بچے نا باہر کھڑے ہو کر چیزیں خریدتے رہتے ہیں. ایک ٹھیلے والے، دو ٹھیلے والے، چار ٹھیلے والے ہو گئے. اب آہستہ آہستہ دکان لگ جائے گی، بازار لگ جائے گا، بازار لگ جائے گا. اتوار بازار، شام کا بازار لگ جائے گا. آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے سب. ویسے ہی گلی میں رستہ رکتا ہے، رش لگتا ہے، اچھی بات نہیں ہے. آپ لوگوں نے وہاں پہ چیزیں کھانا شروع کر دیں، اور نہ وہ 1 سے 2 سے 3 سے 4 ٹھیلے والے آنا شروع ہو گئے. میں نگرانی کرواؤں گا آج سے، ذرا چیک کرواؤں گا کون کون سے بچے کہاں سے. مجھے بتائیے گا نام، کہ کون سے بچے جو چیزیں خریدتے ہیں، مجھے پتہ تو چلے ان لوگوں کے بارے میں. باہر نکلتے ابو کی جیب سے پیسے نکلوائیں گے، ابو سے وہ چیزیں لاؤ. وہ طریقہ ہے یار. اور میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، میری بات ذرا توجہ سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. بازار کی چیزوں سے بیماریاں لگتی ہیں. بازار کی چیزوں سے کیا لگتی ہیں؟ مت کھایا کرو باہر کی چیزیں. مت کھاؤ آلو کے چپس، باہر کے فرینچ فرائز مت کھاؤ. بازار کے جو چپس ہوتے ہیں نا، یہ مت کھاؤ بازار کے. اور اسی طرح یہ جو لیز ہے، کرلیز ہے، اور کیا ہے، سینٹی، اور کیا ہے، یہ جتنے چپس ہیں مت کھاؤ بھائی. تو جمعے کے دن کے آداب بیان ہو رہے تھے، آداب بیان ہوتے تھے، کھانے پہ آ گئے ہم. تو ہم دوبارہ جمعے کے آداب پر آتے ہیں. تو جمعے کے دن سارے بچوں نے، کل جو جمعے کا دن ہے، نہا کر اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر آئیں گے سارے انشاءاللہ. اور جو اصل بات بیان ہو رہی تھی وہ ہے ناخن اور بال. آج شام میں جن بچوں کے بال بڑے ہیں، آج شام جب آپ گھر پہنچے تو تمام وہ بچے جن کے بال بڑے ہیں وہ خود ہی سے پورے بال سنت کے مطابق کٹوائیں. اوپر سے بڑے، سائڈوں سے چھوٹے. یہ مسلمانوں والا طریقہ نہیں ہے. کس کا طریقہ ہے؟ کافروں کا طریقہ ہے، انگریزوں کا طریقہ. انگریزی کٹ بالکل منع، پابندی ہے. تو ناخن بھی کاٹ لیں آج، اور بال بھی کٹوا لیں سارے بچے. اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. سب بچے تیاری سے آئیں گے کل جمعے کی انشاءاللہ. جو باتیں کہیں اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اب ہم کل دیکھیں گے، آپ جب صبح آئیں گے تو ہم پوچھیں گے بھائی کپڑے پہن کر آئے ہو؟ دھلے ہوئے نظر آ جائیں گے کپڑے، استری والے کپڑے. خوشبو بھی آ رہی ہوگی ماشاءاللہ سے، اور نہا کر آئے ہوں گے، پتہ چل جائے گا. تو کل انشاءاللہ ہم پوچھیں گے آپ سے، ٹھیک ہے؟ سارے بچے ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ.